ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان، پاکستان کی سب سے زیادہ ساخت کو نقصان پہنچانے والی کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر بھارت سے، ایران سے، افغانستان سے، امریکہ سے اور دوسرے ممالک سے فنڈ لے کر پاکستان کے اندر علیحدگی پسند تحریک کو چلا رہی ہیں۔ ان کے اندر آپ کے سامنے BDL بلوچستان لبریشن آرمی، پشتون تحفظ موومنٹ اور سندھو دیش جیسی ایسی تحریکیں موجود ہیں جن کا ذکر ہمارے میڈیا کے اوپر کرنا منع ہے، فوج کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، لیکن دراصل یہ ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یعنی سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھرپور طریقے سے اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر BDL فری بلوچستان کو ایک علیحدہ ملک تصور کرتے ہیں۔ امریکہ کے اندر جہاں اسمبلی کے سامنے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ بلوچستان کو فری کرو، بلوچستان کو آزاد کرو، سندھ کو علیحدہ کرو، مہاجرین کے ملک کو علیحدہ بناؤ اور پشتون یعنی پٹھانوں کا ایک علیحدہ وطن بناؤ، دراصل ان کے پیچھے ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے سمپسن کارٹون کے اندر اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اندر 2015 کے اندر پاکستان کو ٹوٹتا ہوا دکھایا اور بھارت کو پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے دکھایا۔ اب 2015 میں پاکستان میں کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2015 کے اندر پاکستان میں کلبھوشن یادو جیسا خطرناک جاسوس پکڑا گیا جو بلوچستان کے اندر دھماکوں کے اندر ملوث تھا۔ کلبھوشن یادو کو پاکستان کے اندر اس لیے بھیجا گیا کہ وہ پاکستان میں بلوچستان کو علیحدہ کرے اور انڈیا اوپر اس کے حملہ کر کر بلوچستان کو ایک علیحدہ ملک بنائے اور مستقبل میں انڈیا بلوچستان پر قبضہ کر لے، کیونکہ جو اکھنڈ بھارت RSS کی جو اکھنڈ بھارت کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ آپ کے سامنے یہی ہے کہ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ویتنام، برما، لیبیا اور نیپال، بھوٹان، یہ سارے بنگلہ دیش اور یہ سارے ممالک ایک بھارت ہے، یعنی اکھنڈ بھارت ہے۔ تو بھارت اب مودی سرکار اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اس نے لوگوں کو یہ خواب دکھلایا ہے کہ ہم اکھنڈ بھارت قائم کریں گے، اور ان کی نظر میں جو گاندھی کی جو آئیڈیالوجی تھی کہ بھارت ایک علیحدہ ملک ہے، وہ اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ گاندھی نے غلط کیا تھا، اس نے ہمارا حصہ جس کے اوپر ہم نے دو ہزار سال، ہزاروں سال حکومت کری، وہ انہوں نے پاکستان کو بنا دیا اور پھر بعد میں بنگلہ دیش بن گیا۔ تو بھارت کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہے کہ وہ اکھنڈ بھارت قائم کرے۔ تو اس طرح پاکستان کی ساخت کو کمزور کرنے کے لیے ایسی طاقتیں کام کر رہی ہیں اس وقت جو پاکستان کو کسی بھی وقت توڑ سکتی ہیں اور توڑ بھی سکتی تھیں۔ کچھ ایسے موقع آئے جب پاکستان بہت زیادہ نازک حالات سے گزرا، جیسے 2015 کے اندر اگر ہمارے ISI کے جوان اور فوج کے لوگ کلبھوشن یادو کو نہ پکڑتے تو وہ اپنے منصوبوں کے اندر منصوبوں کے اندر پورا اتر سکتا تھا اور وہ بلوچستان کو علیحدہ کر سکتا تھا۔ تو اس کے اوپر پوری فنڈنگ تھی اور وہ کس طرح آیا پاکستان کے اندر، وہ ایران سے آیا، افغانستان کے ذریعے آیا، بعد میں ساری بات واضح ہوئی اور 3 سال تک کلبھوشن یادو کا ذکر TV میڈیا کے اوپر نہیں ہوا۔ سمپسن کارٹون کے مطابق پاکستان 2015 کے اندر ٹوٹ گیا اور انڈیا نے اس کے اوپر ایٹامک حملہ کرا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کس کی وجہ سے؟ آرمی کی وجہ سے اور ISI کی وجہ سے۔ اب ہمارے کچھ لبرل لوگ آرمی کو بیٹھ کر برا کہتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے وہ چائے پیتے ہوئے اور سگریٹ منہ میں لگاتے ہوئے بہت خوشی سے آرمی کے اوپر بکواس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 80% بجٹ کھاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کے سامنے آج کے بعد کوئی ایسا بندہ آئے تو آپ نے اس سے ہمیشہ کے لیے قطع کلامی کر لینی ہے، کیونکہ وہ بندہ ملت کے خلاف ہے، یعنی ملت کا غدار ہے۔ پاکستان کی آرمی کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس طرح ہماری آرمی نے پاکستان کو ہمیشہ ہی ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ اگر ایسا ہی ہے تو 71 کے اندر بنگلہ دیش کیوں بنا؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اس وقت دراصل حقیقت کے اندر پاکستان کو آئسولیٹ کیا گیا۔ پاکستان کو اس وقت کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا۔ پاکستان کے آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں، سعودیہ عرب، امریکہ، رشیا، ان سب نے پاکستان کو نہیں بلکہ انڈیا کو سپورٹ کیا۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ 71 کی جنگ کے اندر پاکستان کو امریکہ نے سپورٹ کیا اور انڈیا کو اسرائیل نے سپورٹ کیا۔ امریکہ نے پاکستان کو کیسے سپورٹ کیا؟
وہ جو سپورٹ تھی امریکہ کی وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی، لیکن کبھی امریکہ نے بھی اسے آفیشیل نہیں کیا کہ ہم نے کیسے سپورٹ کیا۔ دراصل انہوں نے ایسے سپورٹ کیا، انہوں نے نکسن نے جو وہاں کا صدر تھا، ہنری کسنجر جو ان کا وزیر خارجہ تھا، انہوں نے اندرا گاندھی کو بلا کر سمجھایا کہ تمہارے سر پر یہ جو جنگ کا جنون سوار ہے اس کو ختم کرو اور پاکستان کی جان چھوڑ دو، اس کو ترقی کرنے دو۔ اور یہ بات آپ لوگ سمجھیں گے کہ جھوٹ ہے، یہ بات نکسن اور ہنری کسنجر اپنی کتاب کے اندر لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے امریکہ کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں سمجھا اور امریکہ سے ہمیشہ دشمنی اختیار کی ہے۔ اسی لیے امریکہ کبھی پاکستان کو ایسا نقصان نہیں پہنچا سکا جیسا نقصان امریکہ نے عراق کو پہنچایا، شام کو پہنچایا۔ آپ کے سامنے حالات موجود ہیں کہ کون سا حملہ امریکہ نے پاکستان کے اوپر کیا، اور امریکہ نے تو عراق کو توڑ کر رکھ دیا، برباد، آگ لگا دی وہاں پر، اور کس طرح اس نے ایٹامک بم کے حملے کرے۔ لیکن پاکستان ہمیشہ امریکہ سے محفوظ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی امریکہ کو اپنا دوست نہیں بلکہ دشمن سمجھا۔ اور یہ بات ہنری کسنجر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جس انسان نے یا جس ملک نے اپنے امریکہ کو اپنا دوست سمجھا تو وہ دوستی میں مارا گیا، اور جس انسان نے یا ملک نے امریکہ کو اپنا دشمن سمجھا وہ پھر بھی بچ گیا۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ عراق، ایران میں کس طرح تباہی مچائی گئی، بغداد کے اندر خون ریزی ہوئی، جنگ ہوئی، شورش برپا گئی، صدام حسین کی حکومت مصر کے اندر اور لیبیا، شام کے اندر کس طرح امریکہ نے جنگ کروائی، اور افغانستان کے اندر، تو پاکستان کے اندر کون سی ایک جنگ کروائی ہے امریکہ نے۔ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ 71 کے اندر جو پاکستان ٹوٹا تھا وہ ایک فل پلانٹڈ چیز تھی، اور اس کے اندر پاکستان آئسولیٹ تھا۔ تو پاکستان کے اس وقت آئسولیٹ ہونے سے ہم نے سبق سیکھا، اور اب آ کر ہم نے اپنے ملک کو جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے نہیں توڑنے دینا۔ یہ بات ہماری آرمی کو بھی پتہ ہے، یہ بات ہماری ISI اور ہماری حکومت کو بھی پتہ ہے کہ اب ہمارے پاس غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری ایک غلطی سے ایک نیا ملک جنم میں آیا۔ اب اگر اس وقت جینا آئے وہ کہیں کہ میں نے تو پاکستان کو اتنا بڑا بنایا تھا، تم نے تو اس کو توڑ دیا، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے کا خواب بھارت کا پہلے دن سے ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے کہ حیدرآباد، دکن پاکستان کے ساتھ الحاق تھا، بھارت نے اس کو اپنے ساتھ الحاق نہیں ہونے دیا۔ جوناگڑھ، ماناوار کی ریاست، مقبوضہ کشمیر، یہ ساری وہ ریاستیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا، لیکن بھارت نے اپنی جربریت اور بربریت سے ان کو ہمارے ساتھ نہیں ملنے دیا، اور اس کا منصوبہ ہی زندگی میں یہی ہے کہ پاکستان کو توڑ کر ٹکڑے کر دیا جائے، اور ایسا ہونا ممکن نہیں۔ 71 میں ہم نے غلطی کری تھی، لیکن اب 2015 میں ہم نے غلطی نہیں کری، اور بھارت پاکستان کو اب نہیں توڑ سکتا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح BDL پی ٹی ایم کو پرموٹ کیا جاتا ہے PDM کے جلسے کے اندر۔ PDM کے جلسے کے اندر مجاہدین کے جھنڈے لڑائے جاتے ہیں، فری بلوچستان کو آزاد کرو پاکستان سے، تو یہ نعرے لگائے جاتے ہیں، اور PTM کے لوگ وہاں پر پشتون دھاوڑ اور یہ لوگ منظور پشتون، وزیر علی کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جلسے کے اندر، اور یہ پرموٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان سے جو علیحدگی چاہتے ہیں، یہ لوگ علیحدگی حق میں چاہتے ہیں، اور علیحدگی ان کا حق ہے۔ دراصل ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلوچ عوام پاکستان سے محبت کرتی ہے، ہمارے پٹھان بھائی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ایک پٹھان ہونے کے ناطے میں بھی پاکستان سے محبت کرتا ہوں، اپنی آرمی سے محبت کرتا ہوں، اور ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، سندھ کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ آزادی کیوں چاہتے ہیں؟ تو وہ آزادی نہیں چاہتے، وہ ایک گروہ ہے جو پاکستان کا غدار ہے۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر غدار بہت تیزی سے پیدا ہوتے ہیں، پاکستان کی تاریخ کے اندر غداروں کی کوئی کمی نہیں۔ تو اس طرح یہ وہ غدار ہیں جنہیں انڈیا، بھارت سپورٹ کرتا ہے اسلحے کے ذریعے، اور یہ بیان دلواتا ہے کہ آج تم نے یہ بیان دینا ہے، اور ہمارے میڈیا کے اوپر اس چیز کا ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس چیز کا ہمارے میڈیا کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کی یہ خبریں ہمیں سنائے۔
اور بھارت کے ٹی وی کے اندر آگ لگ جاتی ہے جب بھی کوئی پی ڈی ایل کا یا پی ٹی ایم کا بندہ بات کرتا ہے تو بھارت کی میڈیا میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. 3 دن وہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ بلوچستان کو کیسے پاکستان سے علیحدہ کیا جائے. اور مودی اپنی تقریروں کے اندر کہہ چکا ہے کہ بلوچستان کو میں پاکستان سے علیحدہ کر دوں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیو پڑی ہیں، میں لگا نہیں سکتا یہاں پہ. تو اور ہم اس کے بدلے میں کیا کہتے ہیں، ہم نے تو آج تک نہیں کہا کہ ہم خالستان کو انڈیا سے علیحدہ کر دیں گے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ہماری حکومت کو کچھ سمجھنا چاہیے، ہماری حکومت کو اب کچھ سٹینڈ لینا چاہیے دو لوگوں کے خلاف، ایک کشمیریوں کے خلاف اور ایک خالستان کے خلاف. پاکستان کو اس وقت ٹوٹلی سپورٹ کرنا چاہیے، پیسے دینے چاہیے، ہتھیار دینے چاہیے، ISI کے ایجنٹ دینے چاہیے، شورش برپا کرنی چاہیے، فسادات مچانے چاہیے کہ کس طرح پاکستان خالستان کو قائم کرے. پاکستان اگر خالستان کو قائم کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر آٹومیٹکلی ہمارے پاس آ جائے گا، کیونکہ ادھر سے چائنا لداخ میں 10,000 کلومیٹر کے رقبے کو حاصل کر چکا ہے، 1000 کلومیٹر کے رقبے کو، اور آٹومیٹکلی پھر ہمارے پاس کشمیر بھی آ جائے گا. لیکن یہ باتیں صرف امیجنری ہیں، دراصل ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کو پتہ نہیں اس وقت کیا ہوا ہے کہ انہوں نے خالستان کے اوپر بیان دینے چھوڑ دیے ہیں. میں یہ وجہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں، کیونکہ جس طرح کسانوں نے احتجاج کیا اور پاکستان کے اندر اس کے بارے میں بات نہیں کی گئی. عمران خان نے اپنی سپیچز کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی جو خالستان کو ہوا دے. ہاں تھوڑا بہت سپورٹ کیا ہوگا اندرون خانہ چھپ کر، وہ مجھے اس چیز کا علم نہیں. لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا کہ ہم مودی کو جواب دے سکتے تھے کہ تم تقریر کے اندر کہتے ہو کہ میں بلوچستان کو علیحدہ کر دوں گا، میں سندھ کو علیحدہ کر دوں گا، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ میں خالستان کو علیحدہ کر دوں گا، میں جوناگڑھ کو علیحدہ کر دوں گا. تو یہ تو، اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. ہم کہتے تھے تم بھی تو کہتے ہو بلوچستان کو علیحدہ کر دوں گا، تو ہم نے بھی کہہ دیا خالستان کو علیحدہ کر دوں گا. تو مستقبل میں بھارت نے تو ٹوٹنا ہے، خالستان نے بھی بننا ہے، آسام نے بھی بننا ہے، بہار نے بھی بننا ہے، مہاراشٹرا نے بھی بننا ہے، ساؤتھ بنگال بھی بننا ہے، نارتھ بن گیا ہے، اور جوناگڑھ نے اعلان کر دیا ہے، اپنا نیا جھنڈا نکال دیا ہے. آپ کو اس بات کا علم ہے، جوناگڑھ سلطان احمد علی کی ریاست، انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھرپور قسم کا الحاق کا اعلان کیا، اور رشیا اور چائنا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے. تو اب ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان کی جو غدار لوگ ہیں، یہ جو پاکستان کو توڑتے ہیں، توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، پاکستان کو یکجا نہیں کرتے، یہ سب لوگ آپ کو کہاں ملیں گے؟ PDM کے کنٹینر کے اوپر. PDM کے کنٹینر کے اوپر آپ کو ایک اعلیٰ کوالٹی کا غدار ملے گا جو پاکستان کے خلاف بولتا ہے. ان میں سب سے بڑا غدار محمود اچکزئی. اس کا کیا کام ہے؟ وہ 2 سیٹوں کا بندہ جس کی 2 MNA کی سیٹیں نہیں ہوتی پوری پاکستان کے اندر، اور وہ وہاں پر ایک جماعت بن کر کھڑا ہوا ہے. تو اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مستقبل ماضی کے اندر یہ جو 11 لوگ پاکستان کے اندر غداری کرتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے تھے، آج یہ ایک بندے کے خلاف ہو گئے ہیں. یوٹیوب کے اوپر کیا ہم خود اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح زرداری نواز شریف آپس میں لڑتے تھے، تو محمود اچکزئی اور مولانا لڑتے تھے خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے. ان کی لڑائی ہوتی تھی، وہاں سے سراج الحق اور مولانا کی ہمیشہ کبھی نہیں بنی. اور آج یہ دیکھو ایک کنٹینر کے اوپر کھڑے ہیں. یہ کتنی غداریت ہے، یہ کتنا باطل کا سایہ ہے ان کے اوپر کہ یہ اپنے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے کہ یہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی راجیو گاندھی کا جلسہ پاکستانی میڈیا پہ دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی مودی کا لائیو جلسہ، جو کوئی بھی وہ جلسہ کرے، وہ آپ نے پاکستانی میڈیا جیو نیوز یا ادھر ادھر دیکھا ہے؟ PDM کا ایک جلسہ انڈیا کے NDTV، ریپبلک نیوز، آج تک کے اوپر لائیو دکھایا جاتا ہے. کیا وجہ ہے لائیو کیوں دکھایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس جلسے کے اندر ملک کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں، آرمی کو گالی دی جاتی ہے. انڈیا نے وہ ویڈیو اتنی چلائی جس کے اندر PDM کے جلسے کے اندر لوگ کمر جاوید باجوہ کو گالی دے رہے ہیں، اور مجھے وہ دیکھ کے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ وہ ان لوگوں نے کیا سوچ کے وہ گالی دی. میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، کیا تھے، لیکن وہ ویڈیو ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. NDTV نے وہ ویڈیو 3 دن اپنی میڈیا کے اوپر چلائی کہ کس طرح PDM کے جلسے میں لوگ آرمی کو گالی دے رہے ہیں. تو یہاں سے یہ کڑیاں ملتی ہیں کہ ان کے جلسے انڈیا میں لائیو دکھائے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟
وہاں پہ بلوچستان فری کے نعرے لگائے جاتے ہیں، وہاں سندھو دیش کی بات کی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پنجابی ڈے ہم نے کبھی منایا ہے؟ اور کراچی کے اندر، سندھ کے اندر سندھی ڈے ایسے منایا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی عید ہو گئی۔ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اندر کہ ہم تم سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ دراصل زرداری سندھو دیش کا باپ ہے۔ زرداری نے کبھی بھی پاکستان سے محبت نہیں کری، وہ سندھ کو علیحدہ وطن بنانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ فوج کی کٹ پتلی تھا۔ اگر وہ فوج کی کٹ پتلی نہ ہوتا تو وہ سندھو دیش بنا دیتا۔ اور آپ کے سامنے کلبھوشن کی مثال ہے کہ کس طرح وہ بڑے بڑے مسئلوں کے اندر شامل تھا، اور ہمیشہ اس نے پاکستان کے ساتھ غداری کری۔ تو اس چیز سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاکستان سے غداری کرنے والے ممالک ہیں اور غداری کرنے والے اندرون خانہ جو لوگ ہیں، ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ اب ان کی نشاندہی میں آپ کو ایک ایک بندے کی کر چکا ہوں۔ علی وزیر، محسن داوڑ، منظور پشتون اور نواز شریف، ان سب کا باپ غدار ہے جو ملک کا، اس نے کچھ پاکستان کا بھلا نہیں کیا۔ تو یہ لوگ جو غدار ہیں ان سے بچنا ہوگا۔